سے تو ہمارے پاس یہ اپڈیٹ ہے۔ موونگ آن، آج کی ٹاپ سٹوریز کی طرف آئیں گے۔ کل جناب ہوا کیا کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب لاہور کے 2 روزہ دورے پر ہیں۔ گزشتہ روز وہ لمز یونیورسٹی گئے اور وہاں پر انہوں نے خطاب کیا سٹوڈنٹس کے ساتھ، لیکن اس دوران جو کچھ مناظر دیکھنے میں آئے، کچھ کلپس بھی سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہوئے۔ اس وقت اگر ہم ایکس پر دیکھیں تو وہاں پر لمز ہیش ٹیگ بھی سوشل میڈیا پر اس وقت ٹرینڈنگ میں ہے۔ سو اسٹوڈنٹس کی جانب سے کچھ اسٹوڈنٹس کے بھی آپ ویژولز میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک یہ اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آپ ہمارے پرائم منسٹر ہیں، بھلے آپ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں، بٹ آپ یہاں پر تاخیر سے پہنچے۔ ہم اپنی کلاسز چھوڑ کر یہاں پر آپ کا انتظار کر رہے تھے، یہاں پر جو ٹیچرز ہیں وہ آپ کا انتظار کر رہے تھے، جس کے جواب میں انوار الحق کاکڑ صاحب نے یہ جواب دیا کہ میں کابینہ کے اجلاس میں تھا اور مجھے اس جاب کے لیے منتخب کیا گیا ہے، لمز میں آپ سب سے مخاطب ہونے کے لیے مجھے نہیں چنا گیا، سو میری پرائیورٹی وہ تھی اور آپ کو یہاں پر کسی نے باؤنڈ نہیں کیا تھا، آپ یہاں سے جا سکتے تھے۔ اور یہ ایک جسٹیفائیڈ آنسر ہے، یہ نہیں کہ میں اسٹوڈنٹس کو برا بھلا کہہ رہی ہوں اور میں انوار الحق کاکڑ صاحب کو ڈیفینڈ کر رہی ہوں، بٹ میری اس میں پرسنل اوپینین کیا ہے وہ میں آگے چل کر بھی شیئر کروں گی۔ پھر اسی طرح سے ایک اور فیمیل اسٹوڈنٹ، ان کی جانب سے یہ بات کہی گئی کہ مجھے بڑا دکھ ہے کہ آپ ہمارے پرائم منسٹر صاحب تو ہیں، لیکن ہمارے ملک میں اتنے ایشوز آلریڈی چل رہے ہیں اور آپ یہاں پر آ کر ہم سے مخاطب ہیں۔ ایک یہ جو تھا ایشو جو اس کو اٹھایا گیا اور اس کے جواب میں انوار الحق کاکڑ صاحب نے بڑی زبردست بات کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جن چیلنجز کا اس وقت سامنا مجھے ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو نسل ہے کیا وہ ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے، اور اسی طرح سے اور کوسچنز جو تھے وہ اٹھائے گئے، ریز کیے گئے اسٹوڈنٹس کی جانب سے۔ بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ، ہمارے تعلیمی اداروں میں کیا تہذیب، کیا اخلاقیات دی جا رہی ہیں کہ اس طرح سے سٹنگ پرائم منسٹر سے اس طرح سے سوالات کرنا، اور پھر واقعی ان کو اس جاب کے لیے منتخب نہیں کیا گیا، وہ یہاں پر آئے ہیں، ان کو انوائٹ کیا گیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ یہاں پر آئے۔ پلس ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ انہوں نے بڑے ظرف اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں کیا چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، اس پر ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ، جب میں نے یہ کچھ کلپس دیکھے تو مجھے ایسے لگا کہ اٹ واز آل اسکرپٹڈ، اٹ واز آل پری پلانڈ۔ اسٹوڈنٹس نے یہ سوچا ہوا تھا کہ ہم نے کس انداز میں ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ دس واز اے ویری انفارچونیٹ مومنٹ۔ میں دیکھ رہی تھی کہ بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز اینڈ ووٹرز ہیں وہ بہت زیادہ انوار الحق کاکڑ صاحب کو کرٹیسائز کر رہے تھے اور ان اسٹوڈنٹس کو اپریشیٹ کر رہے تھے، بٹ کل اسی جگہ پر کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، آپ کا من چاہا لیڈر بھی ہو سکتا ہے، پھر اس کے جواب میں جو دوسرے اوپوننٹس ہیں وہ بھی اس طرح سے جو ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں۔ سو یہ روایت بہت غلط ہے اور اس کو یہاں پر ہی تھمنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے، اور پاکستان کے معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کے بیٹے کی خودکشی کی خبر سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز پر ایک تصویر جو تھی وہ نشر ہوئی تھی، جو کہ لاہور کے ایک رہائشی عاصم جمیل نامی شہری کی تھی۔ سو اتوار کو جب ان کی خودکشی کی خبر جو تھی مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے کی وہ منظر عام پر آئی، سو بہت سے مین سٹریم میڈیا چینل، سوشل میڈیا اور اخبارات نے لاہور کے رہائشی عاصم جمیل کی جو پکچر تھی وہ نشر کی، جس کے بعد عاصم جمیل کا گزشتہ روز بیان سامنے آیا اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ میں اس وقت سعودی عرب میں مقیم تھا اور وہاں سے پاکستان آ رہا تھا، فلائٹ میں تھا، میرا فون آف تھا، لیکن جب میری پکچر سرکولیٹ ہونے لگ گئی سو میری فیملی بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اور فیملی کے ساتھ ساتھ آبویسلی میرے چاہنے والے میرے دوست وغیرہ بہت زیادہ اپسیٹ تھے، بٹ لیٹر آن انہوں نے کہا کہ اس طرح سے معاملات نہیں ہونے چاہیے، مین سٹریم میڈیا چینلز اور اس طرح سے اخبارات کو پہلے کنفرمیشن کرنی چاہیے تھی۔ ادر دین دس، میرے خیال میں جن ٹی وی چینلز پر یہ غلط تصویر چلائی گئی ان کو آگے آ کر اپولوجائز بھی کرنا چاہیے، بیکاز ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ان کی فیملی پر اس وقت کیا گزر رہا ہوگا کہ ایک غلط تصویر کی بنیاد پر یہ تمام معاملہ پیش آئے۔ بٹ آئی ایم شیور ہوا کیا ہوگا کہ گوگل پر سرچ کیا گیا ہوگا عاصم جمیل کو، جو سامنے تصویر آئی، بیکاز یہ جو عاصم جمیل ہیں یہ ایک کمپنی کے سی ای او ہیں اور سوشل میڈیا پر کافی زیادہ متحرک ہیں۔ سو اس کنفیوژن میں بہت سے لوگوں نے اور بہت سے ٹی وی چینلز نے ایک غلط تصویر جو تھی وہ ایئر کر دی۔ مزید آگے بڑھیں گے جناب، اور برازیلین سائنٹسٹ نے کوکین نشے کے علاج کے لیے ویکسین تیار کی ہے جس کا نام ہے
कैलिक्स खोका, और ये वैक्सीन जो है दिमाग पर कोकेन और क्रैक के असरात को दूर करेगी। जो लोग नशे के आदी हैं, कोकेन के आदी हैं, अगर वो इस वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं सो आहिस्ता आहिस्ता वो छुटकारा हासिल कर सकेंगे। सो बड़े कामयाब तजर्बे किए गए और ऑब्वियसली एक बड़ी अचीवमेंट है साइंस की दुनिया में, और इसका क्रेडिट जो है वो ब्राज़ीलियन साइंटिस्ट को जाता है। मज़ीद आगे बढ़ेंगे और इस वक्त हमें पता है मिडल ईस्ट की सिचुएशन और जो मामला चल रहे हैं, वॉर की सिचुएशन बिटवीन गज़ा एंड इसराइल। सो मकबूजा फ़लस्तीन के मज़ाहमती तंजीम हमास के अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड ने यरकमाल 3 इसराइली ख़वातीन का वीडियो पैगाम जारी किया। इसमें तीनों ख़वातीन जो थीं वो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही थी, और उनका ये कहना था कि हम नेतन्याहू की गलत सियासी और फ़ौजी पॉलिसीज़ का खमियाजा भुगत रहे हैं। अभी तक हमें बचाने के लिए इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने कोई अमली तौर पर इक़दामात नहीं किए। सो जितने भी फ़लस्तीनी मासूम फ़लस्तीनी इस वक्त इसराइल की जेलों में कैद हैं, इसराइल के पास हैं, उनको फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए। और इसके जवाब में जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उनका भी एक बयान सामने आया जिसमें उनका ये कहना था कि ये महज एक नफ्सियाती प्रोपेगेंडा है, बट इन लोगों को, इन ख़वातीन को बचाने के लिए हर मुमकिन जो इक़दाम है वो किया जाएगा। सो आज की हमारी टॉप स्टोरीज़ ये थी। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होंगे, कुछ दीगर मौज़ूआत आपके सामने रखेंगे। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो के हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। शो में सबसे पहले हम बात करेंगे सर्दियों में जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, इसकी क्या वजूहात है और इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। इसके साथ साथ घरों की खूबसूरती में पर्दे और शीशे कलीदी किरदार अदा करते हैं। किस किस्म के पर्दे और शीशे घरों में लगाने चाहिए, इस पर भी आज हम बात करेंगे। अदर देन दिस वी विल बी टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल सिचुएशन। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी का आला सतही इजलास आज तलब कर लिया है। इस वक्त अगर हम इलेक्शंस को देखें, सो इलेक्शंस को लेकर PMLN की क्या तैयारियां हैं, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ चीन के शहर होंगजू में जारी पैरा एशियन गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली ने गोल्ड मेडल जीत लिया है, इनसे भी हम बात करेंगे। और आखिर में हम बात कर रहे होंगे गैस की कीमतों में होश रुबा इजाफा, इसके भी तमाम मामलात, और सबसे ज़्यादा मुतासर कौन सा तबका होगा, ये तमाम मामलात आपके सामने रखेंगे। राइट नाउ वी आर हैविंग आवर मैगज़ीन टाइम, और उसमें सबसे पहले जनाब है हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट, जिसमें आज हमने बात करनी है जोड़ों के दर्द पर। एज़ वी ऑल नो, विंटर सीज़न का आगाज़ हो चुका है, और अभी वैसे बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं हम देख रहे, बट येस विंटर्स जो हैं उनका आगाज़ हो चुका है। सुबह के औकात में, रात के औकात में हम बहुत ज़्यादा खुनकी महसूस करते हैं। होता क्या है, जब हम सर्दियों के सीज़न की बात करते हैं, सो हमारा सन एक्सपोजर जो है वो एट टाइम्स कम हो जाता है। लोग जो हैं वो अंदर रह रहे होते हैं, घरों में ज़्यादा रह रहे होते हैं। सो उससे होता क्या है कि जब आपका और फिर एक ये बहुत बड़ी रीज़न होती है कि आप बहुत ज़्यादा ख़ुद को कवर करके रखते हैं, जिसकी वजह से हमारा सन एक्सपोजर वो भी रिड्यूस होता है। सन एक्सपोजर रिड्यूस होता है, बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। सो एक ये वजह बनती है जोड़ों के दर्द की, जो जॉइंट्स पेन होता है उसकी। फिर इसके साथ साथ एक और चीज़ देखें कि टेम्परेचर जो है वो गिरता है सर्दियों में, जिसकी वजह से हम मसल्स में खिंचाव देखते हैं। जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अगर आपको छोटी सी भी कोई चोट लगती है तो वो बहुत शिद्दत में महसूस की जाती है। सो जोड़ों का दर्द क्यों इतना कॉमन है, फिर इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, इस सब पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ शो में मौजूद हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सहर हमजा। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सो सबसे पहले कुछ रीज़न्स तो मैंने पोटेंशियल रीज़न्स अपने व्यूअर्स को बताने की कोशिश की कि सन एक्सपोजर कम हो जाता है, कपड़े हम बहुत ज़्यादा पहन रहे होते हैं ख़ुद को कवर करने के लिए, फिर इसके साथ साथ टेम्परेचर जो है वो गिरता है, जिसकी वजह से जोड़ों का दर्द कॉमन होता है। लेकिन क्या इसके अलावा और भी कोई रीज़न्स हैं? बिल्कुल, इसके अलावा और भी बहुत से रीज़न्स हैं, जैसे कि हमारा टेम्परेचर चेंज होता है, हमारे सराउंडिंग में जो एयर प्रेशर होता है, जिसको नॉर्मली हम बायोमेट्रिक प्रेशर कहते हैं या आम ज़बान में एयर प्रेशर कहते हैं, जो हर वक्त हम पर अपनी फ़ोर्स बनाए रखता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी अलाइनमेंट में रहती है, स्ट्रेट रहती है, हमारे जॉइंट्स, हमारी बोन्स अपनी जगह पर रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है या सर्दियों में प्रेशर चेंज होता रहता है, तो हमारे मसल्स, टेंडन्स वो एक्सपेंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्स्टेंटली वो एक चेंज स्टेट में आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे प्रेशर बढ़ता जाता है, और हमारी बॉडी का जो इंटरनल प्रेशर होता है वो बाहर एक्सटर्नल प्रेशर के साथ compete करने के लिए
کانسٹنٹلی جس طرح ہم کہتے ہیں جنگ کی حالت میں رہتا ہے اس طرح ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ہماری باڈی کو ہمارے مسلس کو زیادہ ایفرٹ پٹ کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا پین جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے. دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ سردیوں میں ہمارا جو باڈی ٹمپریچر ہوتا ہے کیونکہ باہر کا ٹمپریچر گر رہا ہے تو ہمارے باڈی ٹمپریچر میں بھی فرق پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو باڈی فلوئڈ ہے جو ہماری باڈی میں نیچرلی پریزنٹ ہوتا ہے ہماری باڈی کی کیا کہتے ہیں لبریکیشن کرتا ہے وہ تھک ہو جاتا ہے. کیونکہ جب ایک چیز تھک ہوگی وہ اسٹفنس پیدا کرے گی اس کی وجہ سے آپ کے مسل جو ہیں وہ نیچرلی اسٹف ہونا شروع ہو جاتے ہیں وچ انکریزز دا باڈی پین اگین. اینڈ ایک ریزن آپ نے بتایا کہ سردیوں میں ہمارا وائٹامن ڈی کا ایکسپوجر کم ہوتا ہے, باہر ہم کم نکلتے ہیں, سن لائٹ جو ہے جو سردیوں میں ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی. ایک لوگوں میں مسکنسیپشن ہے کہ 12-1 بجے تک کی جو سن لائٹ ہوتی ہے وہ بھی ہمیں وائٹامن ڈی دیتی ہے, وہ ہمیں وائٹامن ڈی نہیں دیتی. ہاں یہ اکثر اس حوالے سے کنفیوژن پایا جاتا ہے کہ ہم کس وقت دھوپ میں بیٹھے. سو یہ کہا جاتا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے اور اس کے بعد کی اس کی کرنیں یہ آپ کی باڈی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں. سو از اٹ سو یا اور بھی کوئی وقت ہے اور کس وقت میں سن ایکسپوئر اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے؟ نہیں بالکل جیسا آپ نے کہا کہ جب سورج نکلتا ہے اس ٹائم سے لے کے جیسے 5 یا 6 بجے سے لے کے 7-8 بجے تک آپ بیٹھیں گے تو اٹس بینیفیشل فار یو. اس کے بعد جو ہے وہ سورج یا گرمی جو ہے وہ شدت اختیار کر لیتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اسکن ایشوز, سن ٹین, یو وی ریز سے کینسر اور اس طرح کی چیزوں میں وہ بجائے آپ کو فائدہ دینے کے نقصان میں آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو یہ تو آپ نے چیزیں بتا دی لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیکاز آپ کافی عرصے سے پریکٹس کر رہی ہیں, سردیوں میں جو پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں تو نارملی ان کو جوائنٹس کون کون سے باڈی پارٹس ہوتے ہیں اور وہاں کے کون سے جوائنٹس ہوتے ہیں جن میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور تکلیف کی نوعیت کتنی ہوتی ہے یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں. نارملی سردیوں میں ایسا کتنا فریکوینٹ ہوتا ہے؟ سردیوں میں بہت فریکوینٹلی جو پینز ہوتی ہیں وہ اسپیشلی نی پین ہوتی ہے. ڈپینڈنگ آن دا ایج فیکٹر آپ کے بیک پین اور لیگ پینس بھی بہت کاؤنٹ کرتی ہے, لیکن جو ہمارا لوور باڈی ہے وہ زیادہ اس کے پیشنٹ زیادہ ہوتے ہیں. اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جب ہماری گرمیوں میں مسلس کانٹریکٹ کرتے ہیں تو ٹریگر پوائنٹس بنتے ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کیونکہ گرمیوں میں ہمارے مسل بیلی جو ہے وہ ایک اپنی ایکسٹینڈیڈ فارم میں ہے. جب وہ سردیوں میں آ کے کانٹریکٹ کرتی ہے ہمارے ٹریگر پوائنٹس بھی کانٹریکٹ ہوتے ہیں. صحیح. تو جو درد ہوتی ہے وہ اور شدت اختیار کر لیتی ہے اور پھر وہ ہمیں محسوس ہوتی ہے. دوسرا اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہماری گرمیوں میں جو زخم ہوتے ہیں وہ ہیل اکثر نہیں ہوئے ہوتے اور ہمیں لگتا ہے وہ ہیل ہو گئے ہیں, لیکن کیونکہ جب ہمارے مسل کانٹریکٹ کرتے ہیں وہ جو زخم اندر سے ابھی افیکٹڈ ہوتے ہیں وہ بھی پھر دوبارہ ہمیں درد کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ دوبارہ اپنا ریئیکشن شو کرتے ہیں مسل کانٹریکشن کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ تمام چیزیں تو آپ نے بتا دی لیکن اس کے ساتھ ساتھ نارملی اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے ابھی ونٹر سیزن بالکل آغاز ہے, ابھی وہ والی ٹھنڈ نہیں آئی جو آگے چل کر مڈ آف نومبر یا پھر ہم دسمبر جنوری میں دیکھتے ہیں. پریونشن کس طرح سے کرنی چاہیے؟ آپ سردیوں کی وہ شدت آنے سے پہلے ہی خود کو ان بیماریوں سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس کے لیے پریونٹیو میئرز کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ اچھا, دیر آر ڈفرینٹ میئرز. سب سے پہلے تو یہ جیسے جیسے موسم بدلتا ہے, جیسے ہم ابھی گرمیوں سے سردیوں کی طرف جا رہے ہیں, ہمارا واٹر انٹیک بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے. صحیح. سردیاں آتی ہیں تو تب ہم بالکل ہی پانی پینا چھوڑ دیتے ہیں, شاید دن میں 1 گلاس 2 گلاس اس طرح پیتے ہیں. تو فرسٹ آف آل ہمیں اپنا واٹر انٹیک نارمل رکھنا چاہیے, 7 سے 8 گلاس ارسپیکٹو آف دا ویدر. سردی ہے گرمی ہے, آپ 7 سے 8 گلاس پانی پئیں گے تو آپ کی باڈی ہائیڈریٹڈ رہے گی. ورنہ ڈی ہائیڈریشن سے بھی نیچرلی آپ کے باڈی پین نکلتے ہیں, آپ کو چکر آنا, سر درد ہونا, یہ بہت سی کمپلینٹس کرتے ہیں پیشنٹ. سیکنڈلی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے سپلیمنٹ اسٹارٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ایز وی نو کہ ہمیں ونٹرز میں وائٹامن ڈی اس طرح سے نہیں مل رہا, کیلشیم اس طرح سے نہیں مل رہا, تو ہم وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹس لے سکتے ہیں. اور ایز فار ایز کیلشیم از کنسرن, سردیوں میں گاجریں آتی ہیں, اورنجز آتے ہیں, ہم ان کو اپنے جوسز میں استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی باڈی کی جو ڈیفیشنسی ہے اس کو پورا کر سکیں. دین اگین جیسے جیسے موسم شدت اختیار کرتا ہے اس کے حساب سے ہم اپنے کپڑے اس طرح سے کر لیں, لیئر زیادہ کر لیں, سویٹر شالز اپنے آپ کو کور رکھیں. دیکھیں بینگ اے فزیو تھراپسٹ آپ کو ایسی جنیرک قسم کی ایکسرسائزز یا کچھ نہ کچھ کرنا, یعنی کوئی موومنٹس آپ ہماری آڈینس کو, دیکھنے والوں کو بتا سکتے ہیں, ویورز کو بتا سکتی ہیں جو اگر ہم کرتے رہیں سو ہم بہت سی پرابلم سے بچ سکتے ہیں؟ بیکاز فزیکل ایکٹیویٹی از دا مین ایسپیکٹ آف ایوری بڈیز لائف. لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن سے آپ مختلف بیماریوں سے بچ سکتے ہیں, رائٹ؟ سو اس میں کس قسم کی موومنٹس ہمیں کرنی چاہیے, کس قسم کی فزیکل ایکٹیویٹی کرنی چاہیے, کس قسم کی ایکسرسائزز ہم گھر پر بیٹھے انڈور ہم کر سکتے ہیں جو ہمیں جوائنٹ پین, جو ہمیں نی پینس, اس قسم کی دردوں سے پریونٹ رکھ سکتی ہیں؟ اچھا,
دیکھیے اگر ہم اسپیسیفکلی پوری باڈی کی بات کر رہے ہیں اور کسی ایک ڈیزیز پہ ٹارگٹ نہیں ہے تو واک از دا بیسٹ آف دا ایکسرسائزز. ہم روز بھی 30 منٹس واک کریں گے تو جو ہمارے سردیوں میں ان ایکٹیویٹی کا فیز ہوتا ہے وہ اس کو کمپنسیٹ کر دے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ادر دین دیٹ ہم بیٹھے ہوئے اس طرح اپنے ریسٹ کو موو کر سکتے ہیں, یا اپنے اینکلس کو موو کر سکتے ہیں, اپنی باڈی کو ہر جوائنٹ کو ہم آپ کھڑے ہو کے اپنے اس طرح سے سارے باڈی جوائنٹس اور مسلس کو آپ سرکولر موشن میں شولڈرز کو بھی آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. آپ سارے اپنے جوائنٹس کو سرکولر موشن میں کر سکتے ہیں. اگر آپ کی نیک کی بات کریں ہم اس طرح اپنے نیک کو اسٹریچ کر سکتے ہیں. دین اگین ہم اپنے نیز کو سیدھے بیٹھ کے نیچے پریس کر سکتے ہیں. تو یہ ساری ایکسرسائزز ہم بیٹھے ہوئے بہت آرام سے اسٹریچنگ کیا کرنی چاہیے؟ اسٹریچنگ تو ویسے ہی کسی بھی انسان کو, آپ ٹانگوں کو اپنی اسٹریچ کریں, آپ اپنے بازوؤں کو اسٹریچ کر رہے ہو, آپ بہت زیادہ ریلیکس فیل کر رہے ہوتے ہیں, سو اسٹریچنگ بھی کرنی چاہیے. کیا اسٹریچنگ کرنا ہمیں جوائنٹ پین سے بچا سکتا ہے؟ بالکل, جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کیونکہ ٹیمپریچر اور پریشر چینج ہوتا ہے تو ہمارے مسلس کانٹریکٹ کرتے ہیں. اگر ہم ان کو اسٹریچ کریں گے تو پھر ایکسپینڈ یا اسٹریچنگ کی فارم میں آ جائیں گے تو ان کا جو اس طرح سے افیکٹ ہوگا وہ کم ہو جائے گا ان کیس آپ ڈیلی بیسس پہ اسٹریچنگ کرتے ہیں تو. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ تو چیزیں آپ نے بتا دی. ایک اور چیز, ویسے یہ برسات میں بھی کامن ہوتی ہے لیکن سردیوں میں بھی بہت کامن ہوتی ہے کہ اگر کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ کوئی 6-7 سال پہلے بھی ہوگا اور ٹانگ افیکٹ ہوئی ہوگی یا بازو, سو وہ پرانی دردیں نہ نکل آتی ہیں, آپ کو درد ہوتی ہے. یہ برسات میں بھی ہوتا ہے, یہ ونٹرز میں بھی ہوتا ہے. واٹس دا ریزن بیہائنڈ دس؟ کیوں ایسے ہوتا ہے کہ ہماری پرانی دردیں نکل آتی ہیں اور ہمیں درد کی شدت زیادہ فیل ہو رہی ہوتی ہے؟ اچھا, جب ہمیں کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی سرجری ہوتی ہے ہمیں ایک سائیکی ہوتی ہے ہماری کہ ہم نے ریکوری فیز کی طرف جانا ہے. ہم تھوڑا سا بھی بہتر ہوتے ہیں تو وی فیل کہ ہم ریکور ہو گئے, ہم چل پھر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. تو گرمیوں میں تو کیونکہ ٹیمپریچر آپ کا اس طرح سے نہیں ہوتا, لو نہیں ہوتا, ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے, پریشر بھی آپ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, آپ کو فیل نہیں ہوتا. جب سردیاں آتی ہیں ہمارا ٹیمپریچر بھی گرتا ہے, پریشر بھی میں بھی ڈفرینس آتا ہے. تو جو ہمارے ان ہیلڈ وونز ہوتے ہیں یا جو انجریز ہوتی ہیں جو ابھی تک کمپلیٹلی ہیل نہیں ہوئی ہوتی وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں 5 سال پہلے کا درد بھی دوبارہ سے اگر ہمیں فیل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیلنگ پراپر نہیں ہے, انٹرنلی ہیلنگ ہماری پراپر نہیں ہے, یا وہ حصہ جو ہے وہ آرگن جو ہے اسپیسیفک باڈی آرگن وہ ویکنیس کی طرف ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ولنریبل گروپس کون کون سے ہیں جو زیادہ ان دردوں سے متاثر ہوتے ہیں؟ خواتین اس میں کس تعداد میں ہیں, مردوں میں؟ پھر ولنریبل گروپس, کیا ایلڈرلی گروپ میں یہ چیزیں زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں؟ ان چیزوں کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں. یہ چیزیں ایلڈرلی گروپس میں تو نظر آتی ہیں. ایلڈرلی گروپس میں بھی ہم اگر جینڈر اسپیسیفک ہوں تو یہ فیمیلز میں زیادہ نظر آتا ہے. اگر ہم مڈل ایج میں آئیں تو آئی ٹی پروفیشنلز یا جن کی سٹنگ جاب ہے, آفس جابز ہیں, ان میں بہت زیادہ یہ ایشو نظر آتا ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیلز ان مڈل ایج. باقی بچوں میں بہت ایشوز نہیں ہوتے, لیکن بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جسم درد کر رہا ہے, وہ کھیلتے ہوئے جلدی تھک جاتے ہیں. یا ایسے لوگ یا ایسے بچے جو کبھی گرے ہوں اور کوئی نہ کوئی انجری ہو گئی ہو, ان کو بھی یہ پرابلمس ایٹ ٹائم زیادہ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, ایک ہم نے ریزن کی بات کی, وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے. سو اس ڈیفیشنسی کو خوراک کے ذریعے کس طرح سے پورا کیا جا سکتا ہے؟ لائف سٹائل کو ماڈیفائی کس طرح سے کرنا ہے ٹو کیپ یور سیلف پریونٹڈ فرام جوائنٹ پرابلمس؟ اچھا, وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹس مارکیٹ میں بہت ایزیلی اویلیبل ہیں. ہم صرف ایک سپلیمنٹ لے لیتے ہیں وچ وی نیڈ ونس اے ویک, اور اگر ہمارے وائٹامن ڈی کی اس طرح باڈی میں کوئی ڈیفیشنسی ڈائگنوز نہیں ہوئی تو ہم وہ 15 دن بعد, مہینے بعد بھی صرف ایک ٹیبلٹ لینا ہوتا ہے ہمیں, ایک سپلیمنٹ. سو آئی تھنک دیٹس ویری ایزی کہ ہم اس کو کنوینئنٹلی لے سکتے ہیں. اور اس کے وائٹامن ڈی کے جو ہیں ہمارے اورل وہ بھی ملتے ہیں, ڈراپس بھی, انجیکشنس بھی ملتے ہیں جو ہم پی سکتے ہیں اس کو. لیکن کیونکہ وائٹامن ڈی کے ابزارپشن کے لیے یو نیڈ کیلشیم ان یور باڈی, تو اس کے لیے آپ جو کیلشیم والے فروٹس ہیں وہ کھائیں, ان پہ کانسنٹریٹ کریں, تو اٹ ول کیپ یور باڈی بیلنسڈ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور کیلشیم کے بھی سپلیمنٹس لیے جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب آگے اورنجز آئیں گے اور اس طرح سے سنگترے آئیں گے, موسمی آئے گی, اس سے ہمیں گریپ فروٹ کا بھی سیزن ہے. سو ان سب سے ہمیں کیلشیم بھی ملتا ہے, وائٹامن سی بھی ملتا ہے. وائٹامن سی از ویری گڈ فار یور کولیجن پروڈکشن. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ان چیزوں کی, کیلشیم کی, سو الٹیمیٹلی یہ آپ کا امیونٹی بوسٹر بھی ہے. آپ کی امیونٹی کو بھی وائٹامن سی, کیلشیم اچھا رکھے گا. پلس آپ کی بون ہیلتھ کے لیے, آپ کی مسل ہیلتھ کے لیے دس از ویری اسینشیل. سو ایک تو اس انداز میں کیا جا سکتا ہے. لائف سٹائل ماڈیفیکیشن میں آپ لوگ واک کریں اور واک کے ساتھ ساتھ اسٹریچز کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی وے میں اپنے ہاتھوں کو, اپنے پاؤں کو, اپنی ٹانگوں کو کسی نہ کسی انداز میں آپ موو کرتے رہیں گے. جس طرح سے شولڈرز ہیں سو اس کو بھی موو کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کی آفس جاب ہے یا سٹنگ جاب ہے تو آپ اس میں کوشش کریں کہ آپ ہر آدھے گھنٹے بعد
ہر 1-2 گھنٹے بعد اٹھ کے ایک چھوٹا سا راؤنڈ لگا لیں، بے شک 2 منٹ 3 منٹ کا، تو آپ کے باڈی کے سارے مسلز آل آف اٹ از کہ آپ فزیکلی ایکٹیو رہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی باڈی کو ہائیڈریٹڈ رکھیں، پانی کا صحیح سے استعمال کریں، اس کے ساتھ ساتھ غذا اچھی رکھیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے جوڑوں کے درد کو کم کر سکتی ہیں یا آپ کو مکمل طور پر جوڑوں کے درد سے بچا سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سحر حمزہ فار جوائننگ اس ان گڈ مارننگ لاہور. ویورز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، آپ سے ملاقات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز جب ہم گھروں کی سجاوٹ کی بات کرتے ہیں گھروں کی سجاوٹ میں بہت سی چیزیں اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. اسی میں اگر ہم دیکھیں تو آج کل گھروں کو کھلا دکھانے کے لیے، براڈ دکھانے کے لیے گھروں کے اندر شیشوں کا استعمال کیا جاتا ہے. پھر گھروں میں اگر ہم دیکھیں تو کھڑکیوں پر یا دروازوں پر پردوں کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور اگر آپ کی جتنی کھڑکی ہے یا جتنا دروازہ ہے اس پر اگر ہم دیکھیں تو سائز کے مطابق کرٹنز کا انتخاب کرنا دس از ویری امپورٹنٹ. بیکاز جب ہم کرٹنز کی بات کرتے ہیں یہ خوبصورتی میں اضافہ تو کرتے ہیں، لیکن خوبصورتی میں اضافے کے ساتھ ساتھ موسم کی شدت اور حدت کو بھی آپ تک پہنچنے سے روکتے ہیں. سردیاں ہوں گی سردیوں کو آبویسلی منیمائز کریں گے، گرمیاں ہوں گی دھوپ سے بچائیں گے آپ کو، اور ساتھ ہی ساتھ گرمیوں کی حدت سے بھی بچائیں گے، خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنیں گے. اور اس سب کے ساتھ ساتھ جو ہے روشنی اگر آپ کو پسند نہیں اور اگر آپ کرٹنز کو کھول لیں تو پردے جو ہیں اس حوالے سے بھی اپنا جو کردار ہے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن شیشوں کے جب ہم رول کی بات کرتے ہیں، جب ہم کرٹنز کے رول کی بات کرتے ہیں، کتنا امپورٹنٹ ہے یہ رول، اور جب آپ نے سلیکشن کرنی ہے تو سلیکشن کرتے ہوئے کون کون سی چیزیں آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. گھروں کے انٹیریئر میں یہ دونوں چیزیں بہت ہی زیادہ کی رول پلے کرتی ہیں. اس پر آج ہم بات کریں گے، اس کو ایکسپلور ایکچولی میں کرنے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ اس وقت شو میں انٹیریئر ڈیزائنر ندا اعجاز موجود ہے. ندا، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان گڈ مارننگ لاہور. سو وٹ ڈو یو تھنک جب ہم نے پردوں کا انتخاب کرنا ہے اس میں کون کون سی چیزیں ہم نے مائنڈ میں رکھنی ہے تاکہ ہم رائٹ چوائس جو ہے وہ کر سکیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ کرٹنز کا جو ہے وہ مقصد کیا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے. کرٹنز کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کور کرنا ہے ایٹ لیسٹ، ٹھیک ہے. اور اس میں سب سے پہلے تو آپ کا فنکشن آ جاتا ہے، اس کے بعد آپ کے اسٹیٹکس آ جاتے ہیں کہ ایک تو آپ اس کے فنکشن کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اس کے اسٹیٹکس کے اوپر بھی کام کریں. اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ رول پلے ہوتا ہے کہ فرنیچر کے اکارڈنگ آپ کرٹنز کو ہمیشہ پلیس کرتے ہیں. فرنیچر کو ہمیشہ آپ جو ہے وہ اس کا کومبو بنا کر اس کو کرٹنز کو اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ کرٹن کی سٹچنگ کرتے ہیں. تو اصل میں یہ ہے کہ نارملی اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کو یہ اویئرنیس بھی نہیں ہے کہ جو بھی پردہ ان کو مل گیا، کرٹن مل گیا، انہوں نے لگا لیے، ہینگ کر لیے. تو یہ ہے کہ آپ جب انٹیریئر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو رائٹ وے میں، رائٹ چوائس کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ اڈاپٹ کرنا چاہیے چیزوں کو. فار ایگزامپل اگر آپ کے فرنیچر میں بہت زیادہ جو اپہولسٹرڈ آپ کا فرنیچر ہے اس میں بہت کلاسیکل کوئی موٹیوز ہیں تو آپ کو اپنے کرٹنز جو ہیں بڑے پلین کلرز میں اور نیوٹرل شیڈز میں لے کر جانا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی بالکل. اچھا، یعنی کہ آپ نے کہا سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ جب آپ نے پردوں کو چوائس کرنا ہے سو اس کے لیے آپ نے اپنے سب سے پہلے گھر کے فرنیچر کو دیکھنا ہے. اگر آپ لیونگ روم کے لیے کرٹن سلیکٹ کر رہے ہیں، اگر آپ بیڈ روم کے لیے کرٹن سلیکٹ کر رہے ہیں، سو اس کے لیے دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ٹو ڈیسائڈ اٹ اکارڈنگ ٹو یور فرنیچر. اچھا، فرنیچر کے ساتھ ساتھ جگہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ یہ میری اپنی پرسنل آبزرویشن بھی ہے کہ جب کرٹنز لگائے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں دیکھا جا رہا ہوتا پیچھے کھڑکی کا سائز کتنا ہے. یعنی کہ کبھی کبھی وہ بہت پھیلا کر لگائے گئے ہوتے ہیں، وہ آڈ لگ رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ونڈو بہت براڈ ہوتی ہے لیکن کرٹنز جو ہیں وہ بس پورے ہوتے ہیں، یعنی کہ پوری طرح کور نہیں کر رہے ہوتے. سو سائز کتنا میٹر کرتا ہے؟ دیکھیے، سائز میں تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ کئی آپ کی ونڈوز چھوٹی ہیں ان کو آپ نے بڑا دکھانا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کرٹنز کو ونڈوز کے اکارڈنگ ہے تو آپ کی جب کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے تو آپ اپنی ونڈوز کے سائزز کو پہلے ہی ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ آپ نے سائز کتنا، اٹ ہیز ٹو بی بگ ان سائز، اور آپ کی لارج ونڈوز ہونی چاہیے جس میں جو آپ کی خوبصورتی بھی ڈیفائن کرتی ہے. وہاں پہ اگر آپ کی چھوٹی چھوٹی ونڈوز ہوں گی اور پھر آپ کرٹنز بھی اتنے اسمال سائزز میں لگائیں گے تو وہ وہاں پہ جو ہے نا وہ روم کی لک بہت چھوٹی نظر آنا شروع ہو جائے گی. اسی روم کو اگر آپ نے بڑا دکھانا ہے، ایک براڈ لک میں جانا ہے، تو پھر آپ اپنے سیلنگ ہائٹ سے آپ اپنے کرٹنز کو سٹارٹ کرتے ہیں
बिल्कुल ठीक हो इन गया। केस आपकी विंडो छोटी है तब भी आप अपने कर्टन्स को है सीलिंग हाइट से हैंग करेंगे और वो आपकी विंडो से नीचे तक आएंगे, आपने उसको विंडो लेकिन के साइज एक ये का नहीं होता है रखना कि यानी होता। कुछ मैंने ऐसी मेरी ऑब्जर्वेशन में कुछ चीज़ें आई हैं जो ऑड लग रही होती हैं, यानी कि जगह बहुत छोटी है, कर्टन्स बहुत बड़े बड़े लगाए हुए हैं, वो मुझे लगता है कि घर जब छोटे हो तो ये भी चीज़ें कंजस्टेड लुक एक दे रही होती हैं, राइट? बिल्कुल। अच्छा, ब्लाइंडर्स की जब हम बात करते हैं और इस किस्म की और दूसरी रिप्लेसमेंट्स भी आई हुई हैं, सो व्हाट डू यू प्रेफर द मोस्ट कि अगर आपने जगह जो है छोटी है लेकिन उसको खुला दिखाना है, तो उसके लिए आप ब्लाइंडर्स की तरफ जाएं, उसके लिए आप किसी और की तरफ जाएं, या उसके लिए आप कर्टन्स का इंतखाब करें? अगर आपकी स्पेस बहुत छोटी है तो सबसे पहले आप अपने डार्क कलर्स की तरफ जाना छोड़ दें। आपने अपने न्यूट्रल कलर्स में रहना है, ऑफ वाइट, बेज के टोन्स में, लाइट ग्रेज में आप चले जाएं। अगर आपने पैनल्स ऐड करने हैं तो कोई एक पैनल जो है वो किसी कलर को डालने के लिए ना, मतलब लाइक आप एथनिक में चले जाएं तो आप थोड़ा सा फ्लोरल कट दे दें। तो इस तरह से हम एक स्मॉल रूम को एक थोड़ा सा इम्प्रेशन ही क्रिएट करना होता है ना, एक इल्यूजन में जाना होता है, तो आप उसको बड़ा दिखा सकते हैं। अगर आप डार्क कलर्स यूज़ करेंगे तो वो फिर और ज़्यादा कंजस्टेड लगना शुरू हो जाएगा। तो लाइट यानी कि अगर आप अपनी जगह को ब्रॉड दिखाना चाहते हैं, आपके पास स्पेस जो अवेलेबल है वो कम है, तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है कि लाइट कलर्स का इस्तेमाल करना है। और फिर इसमें शेयर कर्टन्स आते हैं, मतलब जिसमें आपको सी थ्रू होते हैं कर्टन्स, ऑफ वाइट शेड में होते हैं, और वो आप जो है वो शेयर कर्टन्स करके फिर उसके आगे आप फ्लोरल कोई कर्टन कर लें, तो वो एक वाइट की जो लुक होगी ना, वो वैसे ही ज़रा थोड़ा सा एक ओपननेस दिखाना शुरू कर देगा। सही। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है जनाब कि अगर आपके पास स्पेस कम है और अगर आप ब्रॉड लुक दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जगह जो है वो ह्यूज लगे, बड़ी लगे, कंजस्टेड ना लगे, सो इसके लिए आप न्यूट्रल कलर्स की तरफ जाएं, सटल कलर्स की तरफ जाएं। इसके लिए आप जो है वो लाइट कलर्स का इंतखाब करें और टिंट्स में मेरे ख्याल में जाना चाहिए, टिंट्स एंड शेड्स, पेस्टल कलर्स, आप पेस्टल कलर्स में जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ जब हम शीशों की बात करते हैं, शीशे नॉर्मली तो घरों में आजकल तो बहुत ट्रेंड हो गया है, क्योंकि अगर एक 3 मरले का 5 मरले का घर है, ठीक है, वो उस फैमिली के मुताबिक ठीक है, सो आपने उस घर को ब्रॉड दिखाना है, सो वहाँ पर भी शीशे लगाए जाते हैं ताकि जब आपको, और रिफ्लेक्टिंग मिरर्स लगाए जाते हैं, लुकिंग मिरर्स लगाए जाते हैं, ये नहीं कि दूसरे जिससे आप देख ना सकें, लुकिंग मिरर्स लगाए जाते हैं ताकि आप खुद को भी देख सकें, आपका फर्नीचर जो है जब उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा हो तो फिर आपको एक ब्रॉड लुक लगे। व्हाट डू यू थिंक, इज इट द राइट चॉइस टू गो विद कि अगर आप एक ब्रॉडर लुक के लिए मिरर्स का इंतखाब करें एंड लुकिंग मिरर्स? बिल्कुल ऐसा ही है कि आपका मिरर्स जो है ना, वो आप देखिए, अगर मिरर का मकसद ही शुरू में जो लोग थे जब मिरर नहीं थे तो वो दे यूज्ड टू सी इन द वाटर, अपने फेस को देखने के लिए। तो आप जब अपने मिरर घर पे लगाते हैं तो एक ब्रॉडर लुक भी आता है, रिफ्लेक्शन आपको मिलती है, और ब्रॉडर लुक की वजह से अब तो डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं, लाइक आपकी रोप लाइट आप लगा सकते हैं अपने मिरर को मज़ीद थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए। तो इसमें यह है कि इसमें भी डिफरेंट वेज़ हैं। अगर आपने प्लेन मिरर लगाना है, आप प्लेन लगा लें, आपका कट वर्क है, आप कट वर्क में चले जाएं, उसके ऊपर फिर स्टड्स लग रहे हैं, तो उसको भी ना ज़रा थोड़ा सा डेकोरेट करके लगाया जा सकता है। लेकिन देखिए, हम डेकोरेशन की बात कर रहे हैं, बट अगेन मैं उन्हीं लोगों की बात करूंगी जिनके घर छोटे हैं, क्योंकि जहाँ पर छोटे घर होते हैं वहाँ पर ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होता है कि हमने ब्रॉडर लुक दिखानी है, हमारा बड़ा डिसेंट सा फर्नीचर हो, छोटा फर्नीचर हो, बहुत भारी भरकम फर्नीचर जो है वो भी आपकी जगह को कंजस्टेड करता है। सो जब आप छोटी जगह को बड़ा दिखाना चाहते हैं, उसके लिए क्या हमें डेकोरेटेड मिरर जिस पे पर्ल्स वगैरह लगे हों उनका इंतखाब करना चाहिए, या हमें बिल्कुल प्लेन मिरर्स की तरफ जाना चाहिए जिसके एजेस जो हैं वो थोड़े बहुत फोल्ड हुए हों? देखिए, अगर आपका 3 या 5 मरले का घर है तो उसको सबसे पहले आपने डिज़ाइन करना होता है, तो आप उसमें रूम्स की सिलेक्शन इस तरह से करते हैं कि आप उसमें इतने ज़्यादा रूम्स नहीं डालते, ठीक है। अगर आप कंस्ट्रक्शन फ़ेज़ में, प्लानिंग फ़ेज़ में, तो आप उसमें इतने रूम्स नहीं लेकर आते कि आपने छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बना के इतना ज़्यादा उसको कंजस्टेड कर लिया। अगर आप इस लेवल से निकल चुके हैं, आपका घर ग्रे स्ट्रक्चर में आ गया है और आपने उसके ऊपर सोचा नहीं, अब बन चुका है, तो वहाँ पे फिर आप ये करते हैं कि फिर आप सॉफ्ट इंटीरियर में आ जाती हैं चीज़ें कि आप मिरर्स ऐड करें। मिरर्स ऐड करने के बाद आप फर्नीचर में जब आते हैं, कट, ये सारी चीज़ें जो ना वो पैरेलल चल रही होती हैं। आप ऐसे नहीं करते हैं कि आपके फ्लोर की सिलेक्शन, आपका इंटीरियर
اور آپ کے کرٹنز یہ کسی علیحدہ علیحدہ آپ سلیکشن نہیں کر سکتے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے ڈیزائنر ہائر کرنی ہے نا, یہ اچھا یہ بھی سب سے بڑا ڈرا بیک ہے کہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا نہیں ہمارا تو اتنا بجٹ نہیں بن رہا تو ہم نا اپنا انٹیریئر فلانی ڈیزائنر سے کرا لیں, فرنیچر ہم کسی شو روم سے لے لیں. ایسا نہیں ہوتا. اچھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں جہاں سے آپ نے انٹیریئر ڈیزائننگ کروائی ہے وہیں سے آپ فرنیچر بھی لیں؟ آپ بالکل بالکل آپ ایٹ لیسٹ ان سے فرنیچر کی سلیکشن کرائیں. پہلے تو آپ ایک ریلائبل سورس کی طرف جائیں, آپ جن کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ بلڈ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ڈیزائنر کیپیبل ہے بھی کہ نہیں. اور پھر اگر وہ ڈیزائن اس طرح سے کریں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو اسپیس ہے نا اس کو اپنے براڈر دکھانا ہے, نہیں تو بہت جلد آپ نا اس جگہ سے تنگ آنا شروع ہو جائیں گے. اب اس میں آ جاتے ہیں کلرز کو اور فرنیچر کو. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پیرلل چلتی ہیں. آپ نے فرنیچر کی سلیکشن کرنی ہے تو آپ نے نارملی لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم شو روم پہ جا رہے ہیں اور ہم نے اپنے گھر کے لیے جو ہے نا وہ خود سے جا کے ایگزیبیشنز میں جا کے صوفاز لے لیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں 4 سیٹر چاہیے. نہ آپ کو سائز پتہ ہی کہ یہ اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہے, یہ پورا بھی آئے گا یہ نہیں آئے گا. تو اگر چھوٹی اسپیس ہے اس میں آپ کو بالکل سلیک سے کافٹ سے صوفاز رکھنے. اگر آپ نے اپنے ڈرائنگ روم کو کرنا ہے تو آپ سلیک ووڈ میں جائیں گے اور ڈیلیکیسی میں جائیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا دیکھیں کبھی کبھی ہمارا دل کرتا ہے کہ جو ہمارا بیڈ روم ہے وہ بڑا کمفرٹیبل لگے, بڑا پیسفل سا لگے. سو اس میں ہمیں کرٹنس کا انتخاب کس طرح سے کرنا چاہیے اگر ہم اپنے بیڈ روم کو پیسفل دکھانا چاہتے ہیں اور ایسے لگے کہ یہ بس ایک جنت ہے, یعنی خوبصورتی اور بڑا ایزی آپ کا لگے بیڈ روم. سو اس کے لیے کرٹنس کا انتخاب کس طرح سے کرنا چاہیے, اور اگر آپ اپنے بیڈ روم میں شیشے لگا رہے ہیں سو وہ کس نوعیت کے شیشے ہونے چاہیے؟ اچھا لیس از مور کی اسٹریٹجی پہ جانا چاہیے ہمیشہ, کیونکہ آپ اگر ساری چیزوں سے اس جگہ کو بھر دیں گے تو وہ چھوٹی جگہ ہے یا بڑی جگہ ہے وہ ایک ٹائم بعد نا آپ خود تنگ ہونا شروع ہو جائیں گے اس جگہ سے. تو اگر لیس از مور میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک وال پہ ٹریٹمنٹ کر دی ہے تو ایک وال کو آپ ذرا تھوڑا سا نیوٹرل رکھ لیں, تھوڑا سا اس کو لائٹ کر دیں, پلین چھوڑ دیں. کرٹنس میں بھی آپ تھوڑا سا نیوٹرل شیڈ کے ساتھ تھوڑا سا فلورل فیمنزم سائڈ پہ آپ تھوڑا سا فلورل پیٹرن کے ساتھ جائیں, اور اس کے ساتھ بھی اب کرٹنس کی ایسیسریز ملتی ہے, لائٹ سی ایسیسریز لگائیں. اور اچھا ایمبیانس بھی بڑا میٹر کرتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ 36 لائٹس لگا کرنا اس اسپیس کو اتنا روشن کر دیں. جب آپ انٹر ہوں گے تو اتنی لائٹس جب چل رہی ہوں گی نا تب بھی آپ کو وہ ہر جگہ بہت زیادہ لائٹس بھی نہیں اچھی لگتی ہیں, ایسے لگتا ہے آنکھوں کو چبھ رہی ہیں. اب ایک جگہ کا ایمبیانس بنانے کے لیے نا اگر آپ نے اس روم کے صرف 2 جو فلور لیمپس ہیں یا آپ کے سائڈ ٹیبل لیمپس ہیں آپ نے وہ آن کیے ہوئے تو وہ بہت ایک کوزی سا اور ایک اچھا امپریشن کریٹ کرے گی. اور لائٹ کلر آپ ایڈ کریں. لائٹ کلر کے ساتھ آپ نے اگر کوئی شیڈز آف گریز کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا بلو ایڈ کر دیا اور تھوڑا سا گرین کا دے دیا, یا پرنٹ تھوڑا سا گرین کا ایڈ کر دیا, یا مسٹرڈ یعنی کہ اگر آپ نے ایک چیز کو فلورل کر دیا ہے, کوئی نہ کوئی موٹیو بنا دی ہے, سو باقی 3 والز آپ کی اگر پلین بھی رہیں گی تو اچھا لگے گا. ایک وال اگر آپ کی ڈارک ہے, باقی 3 والز اگر آپ لائٹ رکھیں گے تب بھی ایک بڑی پیسفل کوزی سے انوائرمنٹ جو ہے وہ ہوگا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کرٹنس کی بات کرتے ہیں تو کرٹنس بھی چھوٹی جگہوں پہ اسپیشلی, یا جب ہم بیڈ رومس کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی لائٹ ہونے چاہیے. میرے خیال میں اگر آپ کا فرنیچر ڈارک کلر میں کرٹنز لائٹ ہونے چاہیے, اور اگر آپ کے کرٹنز ڈارک ہیں تو پھر فرنیچر جو ہے وہ تھوڑا سا نیوٹرل بیلنس سے کلر میں ہونا چاہیے, رائٹ؟ اگر آپ کے کرٹنز اگر آپ کے فلورل پیٹرنز ہیں آپ کے کرٹنز میں تو پھر آپ کا جو فرنیچر ہے اس کے اوپر جو فیبرک ہوگا تو وہ آپ کا پلینز میں ہوگا. آپ اگر آپ کے پاس آلریڈی فرنیچر ہے آپ نے نہیں بائی کیا تو آپ اپنے فرنیچر کو اگر فلورل اس میں کہیں پہ آ رہے پیٹرنز تو آپ کی کرٹنز جو ہیں وہ پلین ہونے چاہیے. صحیح. یہ ساری چیزیں آپ نے اکارڈنگ ٹو یور انٹیریئر اب اپنے مائنڈ کے حساب سے کرنا ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ آپ ڈیزائنر کو ہائر کریں تو وہ آپ کو ایک صحیح اپروچ میں ایک صحیح ٹریک, یعنی کہ انٹیریئر ڈیزائنر کا کردار بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. یا تو پھر آپ کے اپنے اندر ایک انٹیریئر ڈیزائنر اچھے والا ہونا چاہیے جس کے ایستھیٹکس بہت اچھے ہوں. دس از ویری امپورٹنٹ. ادروائز جہاں آپ گھروں پر اتنا پیسہ لگا رہے ہیں وہاں پر اگر آپ ایک انٹیریئر ڈیزائنر کو ہائر کر کے اس پر بھی تھوڑا سا اگر آپ بجٹ اسپینڈ کر دیتے ہیں میرے خیال میں یو آر گڈ ٹو گو ود اٹ. اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے, کیونکہ گھر جو ہے انسان بڑی محنتوں سے بناتا ہے تو پھر اس کو سجانا بھی اسی شوق اسی ذوق سے چاہیے. تھینک یو سو مچ ندا فار جوائننگ اس ان آور شو. ویورز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملاقات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ.